اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انک کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے الفاظ سے حکم دیا ہے کہ حضور ان الفاظ کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ ان الفاظوں نے مجھے بڑا کر دیا ہے۔ یعنی یہ وہ واحد الفاظ تھے جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ جب یہ لفظ نازل ہوئے نا تو ان کے رعب اور جلال کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فاصدع بما تؤمر، فرمایا کہ اے محبوب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا وہ آپ علل اعلان کھلم کھلا بیان کرنا شروع کر دیں۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پہلے جو تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ حضور نے خفیہ طور پر کیا تھا۔ پہلے 3 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر نہیں، پہلے 3 سال حضور نے خفیہ طور پر جو قریبی ساتھی تھے، گھر کے لوگ تھے، صرف انہی پر یہ راز جو ہے وہ آپ نے افشا کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور جو آپ کے قریبی دوست تھے، جو تعلقات والے تھے، صرف ان لوگوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا، جن میں سیدنا صدیق اکبر ہے، مولا علی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ان لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا۔ تو جو تھوڑے سے لوگ تھے جو آپ کے قریب تھے، صرف ان لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اب 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو 3 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب کیونکہ جو خفیہ تبلیغ کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا کہ فاصدع، اب کھلا تبلیغ کریں، اب کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب کسی کا کوئی بات مطلب ہے کہ جس طرح خفیہ طریقے سے آپ کی تبلیغ چل رہی ہے اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب عام سر عام کریں۔ بما تؤمر، جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیے جا رہا ہے وہ عام لوگوں کو سناتے جائیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث پاک جو حضور نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سب کو بلایا، پہلے خاندان قریش کو بلایا، پھر خاندان عبد المطلب کو بلایا، اور بلا کے کھلی بات آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اتنا کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ ایک لشکر ہے اور تم پر جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، اس بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ سے بڑا سچا کون ہے؟ جو بات آپ کہیں گے، ہم تو 40 سال سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی کوئی بات کی ہے سچی بات ہی کی ہے، تو جب 40 سال سے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے تو یہ بات بھی آپ کی سچی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا جب تمہیں اتنا یقین ہے کہ میں اتنا سچا بندہ ہوں تو پھر اس بات کا بھی یقین کر لو کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ لوگ ہار لے کے تھوڑے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، جس کے منہ میں جو آیا اس نے بکواس کی اور اپنے گھر چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ 10 سال تک، پہلا عرصہ تبلیغ کا 3 سال جو خفیہ ہے، پھر اس کے بعد 10 سال کا جو اگلا عرصہ ہے جو اعلانیہ تبلیغ کا تھا، وہ تو پھر یا اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کا رسول ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محبوب آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں، ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں، بس جو بات آپ کو رب نے فرما دی ہے بس اس پر آپ عمل کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی، ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا تھا، اب ذرا وہ الفاظ بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں نا، ہم خود انہیں کافی ہو جائیں گے، یعنی ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم ہی کافی ہے۔ یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اب اندازہ کریں کہ امام الانبیاء تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی نبیوں نے تبلیغ کی ہے، اعلانیہ بات کرنا شروع کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا ہے، تو سب سے پہلے لوگوں نے ان کا مذاق ہی اڑایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں کہ آج لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور امام الانبیاء کے ساتھ تو سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ اور باقاعدہ لفظ دیکھیں فرمایا مستہزئین، ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں نا، حضور قرآن سناتے آگے سے جناب جگت بازی شروع کر دیتے، آگے سے ہوٹنگ شروع کر دیتے۔ تو اب کوئی سوچ سکتا ہے آج کے دور میں کیونکہ اسلام پھیل چکا ہے ہم تو یہ بات تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن ذرا وہ دور سوچ کے دیکھیں کہ جب حضور کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے ہو اور آگے سے لوگ ہوٹنگ کر رہے ہو، آگے سے لوگ مذاق اڑا رہے ہو، آگے سے لوگ باتیں کس رہے ہوں، تو یہ چیزیں یہ 10 سال تک رہی ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ 10 سال تک لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے جی۔ وہی لوگ تھے نا جو کل جناب والا ہاتھ پاؤں چومنے والے تھے، آج انہیں کیا ہو گیا تھا؟ حضور نے صرف ایک ہی سچ بولا کہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جناب کدھر گئی وہ ساری باتیں، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، آپ ان سے منہ پھیر لیں
ہاں جو آپ کا مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں، دیکھیں نا جی قرآن مجید کی آیت ہے نا پہلے پارے کے اندر، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، ٹھیک ہے نا، یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا محبوب یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا آپ کا اور آپ کے غلاموں کا، فرمایا کہ ہم حقیقتاً ان کی زندگی کا ایسا مذاق بنا دیں گے کہ یہ خود مذاق بن کے رہ جائیں گے، اور ہوا ہے پھر، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں نے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا یا رسول اللہ کے غلاموں کا صحابہ کا مذاق اڑایا پھر وہ زندگی کے اندر خود ہی مذاق بن کے رہ گئے، اور آج تک یہ حکم جاری ہے، جن لوگوں نے بھی نبی کا یا نبی کے غلاموں کا مذاق اڑایا رہا پھر وہ زندگی کے اندر مذاق ہی بن کے رہ گئے، پھر ان کے دنیا اور آخرت میں کچھ بچا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا محبوب الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنایا نا، فسوف یعلمون، فرمایا ان قریب انہیں بھی پتہ چل جائے گا، یہ بھی جان لے گے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اب ان دونوں چیزوں کو ملائے، فرمایا محبوب جو آج جنہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، ان قریب ہم انہیں بھی بتا دیں گے، انہیں بھی پتہ چل جائے گا، جیسے دھمکی لگاتے نا کسی کو، ٹھیک ہے جی، کہ تھوڑی دیر صبر کرتے ہیں آپ پہ پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو رب نے بھی یہی دھمکی یہاں پہ لگائی ہے، فرمایا محبوب جنہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی نا، فسوف یعلمون، فرمایا ان قریب انہیں بھی سمجھ آ جائے گی ساری، جب آنکھیں کھلے گی نا اپنا خود دیکھیں گے، جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی تب تک آنکھیں بند ہیں جب تک زندہ ہے، حقیقتاً آنکھیں کھلتی تب ہے جب بندہ مر جاتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی کہ اوئے میں کی سمجھتا رہتا یہ کیا نکلا، ٹھیک ہے جی۔ حقیقتاً آنکھیں تب بھی کھلتی ہیں، آج دیکھیں نا ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے کہ جناب خیر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا نا ایویں پاگل ہی تھے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ قوم عاد یہ سب سے زیادہ طاقتور قوم گزری ہے، ٹھیک ہے جی، جن کی عمریں بھی 1000 سال سے کم نہ ہو اور جنہیں 1000 سال کے اندر کبھی سر درد بھی نہ ہو، ان لوگوں نے تو موت کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا کہ موت بھی کوئی شے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ لوگ نہیں رہے نا، ہمیں تو 35 بیماریاں ویسے لگی ہوئی ہیں، ہارٹ اٹیک تو ہمارے ویسے بھی فری کے اندر مل جاتا ہے کہ آج پتہ چلتا ہے کہ جناب بندہ ہمارے پاس بیٹھا ہے، گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے بندہ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب یہ سارا نظارہ دیکھیں گے نا اگلا قبر کا بھی اور قیامت کا، فسوف یعلمون، فرمایا ان قریب انہیں پتہ لگ جائے گا یہ کیا کرتے رہے ہیں، اور آگے تسلی دیکھیں، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے محبوب ہم جانتے ہیں کیا انک یضیق صدرک، آپ کا جو دل تنگ ہوتا ہے نا بما یقولون، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتنی بڑی تسلی ہے کہ جب بندے کو یہ علم ہو جائے نا، بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ یار میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ میرا رب دیکھ رہا ہے، جب بندہ اس منزل پہ آ جاتا نا تو پھر انسان کو تکلیفیں نہیں رہتی ہے، پھر اسے پریشانیاں نہیں رہتی ہیں۔ حضرت بشر بن حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک جگہ سے گزرا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کا حال پتہ کیا تھا، اس کا آدھا جسم جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ جسم مفلوج کے اندر جو ہے وہ پڑا تھا، یعنی پورا جسم اس کا یوں سمجھ لیں کہ ختم ہی ہو چکا تھا، اور جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کھنڈر کے اندر پڑا تھا تو میں نے جا کے اس کا سر اٹھایا اور اٹھا کے گود میں رکھا اور اس کے کیڑے ہٹائے، اور ہٹانے کے بعد اس نے آنکھ کھول کے نا پہلا لفظ کہا، اس نے کہا من ھذا الفضولی الذی یحول بینی و بین ربی، میں کیسا فضول شخص ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان آ گیا ہے۔ ہمیں تو ایک بار کانٹا لگ کے دیکھے، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا سر چکرائے صحیح ایک بار تو دیکھیں ہم جناب رب کے ساتھ کرتے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پورا جسم خراب ہو چکا ہو، اور بشر حافظ کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات یہ کہ میں نے سر اٹھا کے بس رکھا ہی تھا اپنی گود میں، تو اس نے کہا کیڑا فضول شخص ہے، ٹھیک ہے جی، الذی یحول بینی و بین ربی، میرے اور میرے رب کے درمیان آ گیا۔ اس نے کہا جی میں کیسے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان آ گیا؟ اس نے کہا بشر اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے بتاتا، لیکن تو کیونکہ کیا کہتے ہیں پیٹی بھائی ہے، یعنی راز والا بندہ ہے تو بھی۔ اس نے کہا سن، اس نے کہا جس تکلیف کے اندر مجھے اس نے رب رکھا ہوا ہے نا، میں اس بات پر بھی لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک کم سے کم اس قابل تو سمجھا تو ہے نا تو نے۔ لوگ خوشی کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھ کے قابل بھی اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ مالک چلو تو نے دکھ میں رکھا، یہی تیری مہربانی، کم سے کم رکھا تو ہے نا، کسی نہ کسی کھاتے میں تو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا محبوب وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 10 سال یار منہ کے ساتھ کہنا آسان ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں 3 سال تک شیب ابی طالب ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ کبھی پڑھ کے دیکھیں نا، ہم نے صرف نا حضور کے معجزات سنے ہیں، یا ہم نے حضور کی بس وہ صرف وہ کیا باتیں چھوٹی موٹی باتیں سنی ہیں، یعنی جو معجزات کے آگے یا رحمت کی باتیں آ گئی یا جو بڑی بڑی باتیں آ گئی وہ، لیکن کبھی آپ غور کر کے دیکھیں شیب ابی طالب
3 سال تک حضور کے پورے خاندان کا مکمل بائیکاٹ، نہ کھانا جانے دینا تھا نہ پانی جانے دینا تھا. آپ کو سوچ سکتے ہیں یہ الفاظ، یہ وقت بھی حضور نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے، لیکن کفار مکہ پورا جناب اکٹھا ہو گیا تھا. اس نے کبھی ایک دانہ بھی جو ہے نہیں جانے دینا ان کے گھر میں. گھر تو تھا ہی نہیں، بلکہ ایک وادی کے اندر جو ہے جمع کر دیا گیا پورے خاندان کو، اور کہا گیا کہ خبردار نہ ان کو کوئی پانی دے، نہ ان کو کھانے دے، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ رکھے. اگر ان کی فوت کی ہو جائے تو ان کے فوت کی پر بھی نہیں جانا ہے. یہ سارے سلسلے حضور نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عکاظ مجنہ کے میلے دیکھے ہیں، اور ان میلوں کے اندر کیا ہوتا تھا، فرمایا ہر بندہ میلوں کے اندر آ کے اپنا اپنا سارا کوئی نہ کوئی نظام چلا رہا ہوتا تھا. فرمایا واحد حضور ہی ہے، خاموشی کے ساتھ حضور آتے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی بلانے والا نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی جناب نقیب نہیں، نعرے لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے. حضور خاموشی کے ساتھ آتے، اونچا کو پتھر دیکھتے اور اس پر چڑھ کر لوگوں کو کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں اللہ کو ایک مان لو. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوتا تھا، لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں. کیا ہوتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک بندے کو دیکھا ہوتا، وہ سیدھے الفاظ کے اندر کہتا اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے یہ الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہے گا کہ اس کے الفاظ، اس کی بات نہ ماننا. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہر سال حج کے موقع پر جب وہ لوگ دور دور سے باہر سے تشریف لاتے نا حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک خیمے کے اندر جاتے تبلیغ کرنے کے لیے، تو ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے کہ ہمارے خیمے میں نہیں آنا ہے آپ نے. یہ وقت حضور نے دیکھا ہے، کیونکہ فری میں ملا ہے نا، مفت کے اندر ہے. چل بھی ٹھیک ہے بھائی، پتہ بھی میرا مولوی نے کلمہ پڑھانا ہے، مولوی نے جنازہ پڑھانا ہے، اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ وقت امام الانبیاء نے دیکھا ہے، یہ وقت حضور نے دیکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. پورے عرب کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور یہ نہیں کہ پورا مکہ صرف آپ کا مخالف ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں مکہ تو صرف ایک نشانے کے اوپر تھا کہ جہاں پہ حضور تشریف فرما دے. حضور کے اعلان نبوت کے بعد تو پورا عرب حضور کا مخالف ہو گیا تھا. اور کوئی سوچے یار کہ 12 راستے ہوں اور ایک شہر کے اندر داخل ہوتے اور ہر راستے پر ایک بندہ بٹھا دیا جائے کہ اوے بھائی اس جگہ جا رہا ہے، شہر کے اندر جا رہا ہے، اس پنڈ کے اندر جا رہا ہے، فلانے بندے سے تم نے نہیں ملنا ہے. آنے والے بندے کے پہلے کان بھر دیے جاتے تھے کہ خبردار پورے مکہ کے اندر جس سے مرضی جا کے بات کر، جس سے مرضی جا کے ملاقات کر، کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہے. پر ایک شخص ہے جس کی بات بھی نہیں سننی، جس کے جناب جس کے پاس جا کے بیٹھنا بھی نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار اس بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ یار ابھی بندہ شہر میں داخل نہیں ہوا ہے، اسے پہلے میرے خلاف بھڑکا دیا گیا کہ خبردار ہر ایک سے ملنا، لیکن محمد عربی سے نہیں ملنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نیا باہر سے آیا. ٹھیک ہے جی. راستے میں بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کدھر جا رہا ہے، کہا میں نے کہا شہر جا رہا ہوں. اس نے کہا بات سن، جا رہا ہے وہاں پہ سب سے ملاقات کرنا، وہاں پہ جادوگر ہے، اس سے ملاقات نہیں کرنی ہے. کہتے میں نے کانوں کے اندر نہ روئی ڈال لی کہ یار اس کی آواز جو ہے میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، کیونکہ بھاری طرح دیا جاتا ہے. کسی کو آپ مخالفت کر، کسی کو آپ بھڑکاتے جائیں، آخر انسان ہے نا، باتوں میں تو آ ہی جائے گا. تو کہتے میں نے کانوں کے اندر روئی رکھ لی. جب میں آیا مکہ کے اندر، اپنا حرم کے اندر آیا، میں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جب میں پھرتا رہا، ٹھیک ہے جی، تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، میں نے کہا ابو ذر تو پاگل ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ کم سے کم کسی کی بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا نا یار. ذرا آپ اس دور کو نا ذرا اپنے تصور میں ذہن میں لا کے دیکھیں کہ وہ دور کیسا ہوگا. کہتے ہیں کہ میں نا حرم کے اندر بیٹھ گیا، اور بیٹھے بیٹھے نا میں نے کہا یار کسی سے پوچھتا ہوں کہ یار محمد عربی ہیں کون، کہ ہر بندے ان کی مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جس سے بات کرے وہی ان کا مخالف ہے، جس سے بات کرے وہی ان کا مخالف ہے. کہتے اتفاق یہ ہوا کہ حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے رات ہوگی تو مولا علی قریب سے گزرے. ٹھیک ہے جی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار میں نے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. تو اتفاق تھے یہ ہوا کہ اللہ کرم فرمایا کہ مولا علی تھے. انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا کام ہے آپ سے؟ کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ان کی مخالفت کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی اب حالات چیک کریں ذرا. مولا علی کہتے ہیں کہ رات جب ہوگی نا میں آگے آگے چلوں گا، تو میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا، اور اگر کوئی دیکھ لے تو کوئی اور بہانہ بنا لینا، میں کوئی اور کام کرنا شروع کر دوں گا. سوچے یار ان الفاظ، یہ مولا علی کے الفاظ ہے. اب وہ کیا حالات ہوں گے کہ جب اس حالات کے ساتھ حضور سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی 3 راتیں گزر گئی تھی. پہلی راتوں بات ہی نہیں کی حضرت ابو ذر غفاری نے. حضرت مولا علی صرف مہمان بنا کے اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ یار سویر سے بیٹھا ہوا ہے، مہمان ہے، پردیسی ہے، کھانا کھلانے لے گئے. چپ کر کے کھانا کھلایا، واپس آ گئے. پھر دوسری رات کھانا کھلایا، واپس آ گئے. پھر تیسری رات پھر جا کے ابو ذر غفاری نے بتایا، انہوں نے کہا جی میں تو حضور سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سامنے والا بندہ مخالف ہے یا اپنا ہے. تو حضرت مولا علی نے کہا چلو میرے پیچھے پیچھے آ جا. کہا لیکن جب کوئی بندہ دیکھ لے نا رات کو ملنے جانا ہے.
دین کو بھی نہیں مل سکتے. کوئی سوچ سکتا ہے یہ حالات ہوں گے؟ ٹھیک ہے. کہتے رات کو لے کے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے میری پہلی ملاقات ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن سنا رہا تو دل نے تمنا دی, گواہی دی, اس نے کہا یار یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ حالات آپ کچھ ہو یار. میں اس لیے بار بار ہم یہ کیوں باتیں کرتے ہیں کہ آج جتنا فری اور جتنا آسان اسلام سمجھ لیا گیا ہے, کم سے کم اس کی بنیاد اٹھا کے دیکھیں کہ اس اسلام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں خود امام الانبیاء نے دی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب آپ ان کی باتوں سے دل تنگ نہ کریں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہوگا کیا؟ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اب اگلا کام دیکھیں کہ حضور کی ذمہ داری کیا لگائی گئی ہے. فرمایا ان کی باتوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی باتوں پر کان نہ دھرے. یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ پر ہوٹنگ کر رہے ہیں, جگت بازی کر رہے ہیں, باتیں کشتے ہیں, لوگوں کو آپ کا مخالف کرتے ہیں, لوگوں کو آپ کے خلاف کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے کان بھرتے ہیں. آپ ان کو چھوڑیں. آپ کیا کریں؟ اب سنیں ذرا. میں فسبح بحمد ربک, اے محبوب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے. بس آپ اللہ اللہ کرتے رہے, آپ نے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھے. وقم من الساجدین, آپ سجدے کرتے رہے. بس آپ کا کام کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھکے رہے. تو اس کا ایک مسئلہ پتہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ جتنی مرضی مخالفت ہو جائے, بندہ رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھے, رب ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے. یہ اصول ہے. میں محبوب ان پریشانیوں کو نہ دیکھے. کیا آپ کا کام کیا ہے؟ آپ صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے. فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہے, تسبیح بیان کرتے رہے, آپ اللہ اللہ کرتے رہے اور مشن کو جاری رکھے. وقم من الساجدین, عبادت کرتے رہے, سجدے کرتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام الانبیاء کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہمارا ولی بغیر سجدے کے کیسے ولی بن جائے گا؟ عبادت کے بغیر کوئی بھی بندہ, جب امام الانبیاء کو یہ حکم ہے کہ محبوب چاہے جو مرضی حالات ہے آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا, آپ نے اللہ اللہ کرنے کو نہیں چھوڑنا ہے, تو مسئلہ اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت کے بغیر رب کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے. اچھا کب تک کرے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا محبوب اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہیں جب تک موت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاتی ہے. جب تک آپ کا ٹائم نہیں آ جاتا آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر عبادت معاف نہیں ہے, حکم معاف نہیں ہے, نماز معاف نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے. فرمایا محبوب آپ نے تب تک عبادت کرنی ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت تب تک کریں حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک کہ آپ کا وصال نہیں ہو جاتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا؟ تو یہ ایک دھوکہ نہ کھایا کرے. اگر کوئی شخص بغیر عبادت کے دعوے دار ہے تو سمجھ لے کہ جھوٹا ہے. یہ حکم تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی دنیا کا جتنا مرضی بڑے سے بڑا پہنچا ہوا ولی ہے وہ عبادت کے ذریعے تو پہنچ سکتا ہے, عبادت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ میرا بندہ فرضوں کے بعد سب سے زیادہ قریب پتہ ہے میرے کب ہوتا ہے؟ میں جب وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی فرض مکمل ہو گئے, 5 فرض, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب, عشاء وہ پڑھ چکا ہے, وہ تو حکم ہے وہ مکمل کر ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی شخص رب کا قرب چاہتا ہے فرمایا وہ جتنا زیادہ نفل پڑھتا جائے گا اتنا زیادہ رب کے قریب ہوتا جائے گا. یہ رب کے قریب ہونے کا نسخہ ہے کہ فرضوں کے بعد اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے رب کا قرب مل جائے تو وہ نفل عبادت شروع کر دے فرض پڑھنے کے بعد. یہ نہیں کہ فرض وہ رب کے قریب نہیں کرتے ہیں, فرض بھی رب کے قریب کرتے ہیں لیکن وہ حکم ہے. ٹھیک ہے جی. فجر ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے, ظہر ہے پڑھنی ہے, عصر ہے پڑھنی ہے, مغرب ہے پڑھنی ہے, عشاء ہے پڑھنی ہے. یہ تو حکم ہے نا, میں یہ تو میرا حکم تھا وہ تو پورا کر دیا. اب اس کے بعد اب کوئی میرے قریب آنا چاہتا ہے تو اس کے علاوہ نفل عبادت شروع کر دے, اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دے گا کہ میرا بندہ یار میرے حکم کے علاوہ بھی مجھے سجدہ کیے جا رہا ہے, میری عبادت کر رہا ہے. فرمایا جب بندہ فرضوں سے ہٹ کر دوسری عبادت بھی ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.